کریں گے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے اس وقت ہم موجود ہیں سپول ضلع کے بسنتپور پرکھنڈ اور دنبندی پنچایت میں ہم موجود ہیں، اور کہا جائے تو جہاں ہم موجود ہیں یہ گرلس کا ایک ایجوکیشن کا ادارہ ہے، جہاں پہ مسلم بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ کچھ غریب اور یتیم بچیاں بھی ہوتی ہے جو یہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہے۔ حضرت مولانا علاء الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور کئی سالوں سے یہ جامعہ اقراء للبنات یہاں پر یہاں کے سماج کی مدد سے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں ان سبوں کے سہیوگ سے اس مدرسہ کو چلا رہے ہیں، اور آج بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے کہ اس مدرسے میں ایک یتیم بچی پڑھتی تھی جن کو پڑھانے لکھانے کے بعد انہوں نے جامعہ اقراء للبنات کے خرچ سے اور سماج کے سہیوگ سے ان کی شادی کی ہے اس یتیم بچی کی۔ جاننا چاہیں گے اور آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ آخر مولانا علاء الدین صاحب نے اس کارنامہ کو کیسے انجام دیا اور لوگوں کا کتنا سپورٹ حاصل رہا ان کو اس میٹر پہ۔ کیا کہیں گے مولانا صاحب، آپ کا پہلے تھوڑا سا مدرسے کے بارے میں بتا دیجئے جلدی سے شارٹ کٹ میں، کتنے بچے اور بچیاں پڑھتی ہے اور کتنے سالوں سے چل رہا ہے آپ کا یہ مدرسہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ جامعہ اقراء للبنات کمل پور پروہا یہ دونوں پنچایت کے اندر میں ہے، نرملی میں بھی اور دنبندی میں بھی۔ 2010 سے ریگولر یہ مدرسہ چل رہا ہے جو ہاسٹل کا انتظام ہے۔ پہلے ابتدا میں تو 7 بچی سے اسٹارٹ ہوا، ابھی الحمدللہ 150 بچیاں تک اس کے اندر میں رہتی ہے، قیام و طعام کے ساتھ عالمہ کورس۔ اسی طریقے سے ٹیکنیکل کا بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ہماری سوچ یہ رہی ہے کہ جو یتیمہ بچی ہے، بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا جن کا کوئی سہارا نہیں، اللہ نے سن لیا، ایک یتیمہ کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کا موقع دیا۔ میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، ساتھ ہی عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے دلجوئی کے ساتھ، دلجمی کے ساتھ ہماری مدد کی، اور میں نے خود اپنی ذاتی اعتبار سے بھی اس بچی کے لیے قربانی پیش کیا۔ جو کچھ ہو سکا میں نے بچی کے لیے یہ بطور ہدیہ تشکر بچی کے دیا ہوں۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے اس نکاح کو بھی قبول کرے، اور جو ان کے ضروریات کا سامان دیا گیا ہے اسے بھی قبول فرمائے۔ ساتھ ہی جس لڑکے نے شادی کی یا اس کے ذمہ دار نے جو قربانی دی ہے، میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک یتیم کو اپنے سر پر اٹھایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یتیمہ کو آخر وقت تک قبول فرمائے۔ مطلب ایک بیٹی کو جس طریقے سے شادی کیا جاتا ہے، سارا ساز و سامان دے کر کے، ہنسی خوشی، اس طریقے سے آپ نے کیا ہے؟ جی بالکل، میں اسی طریقے سے ذرا سا بھی ذرہ برابر نہیں، جیسے اپنی بچی سے محبت میری تھی اس سے زیادہ مجھے اس یتیم بچی سے محبت تھی۔ اس کا اجر دے گا آپ کو۔ میں محض اسی لیے کہ اللہ نے مجھے بچی ہی سے نوازا، میرا سوچ یہی ہے کہ موت کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کسی یتیم کا کفالت کروں تو کل ہمارے گھر میں ہمارے بچیوں کا کوئی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے یہ جامعہ اقراء للبنات ہے، آپ سبوں کے سہیوگ سے، مدد سے چلتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ اس مدرسے سے جڑیے، مدد کریے، تاکہ اور بھی اس طرح کے کام انجام دیے جا سکے یہاں پہ، اور جو بھی غریب یتیم بچی ہے ان کی یہاں پر مولانا صاحب جو ہے اسی طریقے سے شادی کر سکے۔ حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دنیا دنبندی میں رہتے ہیں، اور پورے کہا جائے تو دنبندی پنچایت ہی نہیں بلکہ آس پاس کے سپول میں جتنے بھی پنچایت ہیں سبھی پنچایت کے لوگ حضرت قاضی صاحب کے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہاں پر شرکت کی ہے۔ جاننا چاہیں گے آپ نے نکاح پڑھایا، کیا کچھ محسوس کرتے ہیں اس مدرسے کو دیکھ کر کے اور جس طریقے سے کہ یتیم بچی کی شادی کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یتیم بچوں کے سر پر کوئی آدمی شفقت کی نظر سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مرتبہ مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ جامعہ اقراء للبنات بہت بڑا اہم کردار جناب مولانا علاء الدین صاحب کے ذریعے سے عمل میں آیا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک خوبصورت پیغام بھی ہے کہ ایسے موقع سے ہم لوگ ہاتھ بٹائیں اور علاقے میں، حلقے میں جو یتیم بچیاں ہیں ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مدد کریں ان کی شادی بیاہ میں۔ اور مولانا علاء الدین صاحب بہت مبارکبادی کے لائق ہیں کہ انہوں نے اپنی بچی کی طرح ان کی پرورش اور پرداخت کا انتظام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پڑھانے لکھانے کے ساتھ ہنر بھی سکھلایا، اور معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ سلائی مشین وغیرہ کا بھی سینٹر انہوں نے قائم کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ضروریات
सामान होते हैं शादी ब्याह में आम तौर पर लोग देते हैं, उन्होंने हर चीज़ों का तमाम चीज़ों का तकरीबन इंतज़ाम इंसराम किया जो रोज़मर्रा के ज़रूरी सामान होते हैं, और ये काम इन्होंने बहुत बड़ा किया है। हम इस पैगाम के ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह के अमल में हम लोग चंद आदमी मिलकर भी काम कर सकते हैं, और जहां भी इस तरह के इदारे हैं और जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनका ताउन भी कर सकते हैं, ताकि वो और बच्चियों की शादी ब्याह का इंतज़ाम कर सके, पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम कर सके। इस वक्त हम लोग जामिया इक़रा लिल बनात में है, जो जनाब मौलाना अलाउद्दीन साहब के ज़ेर सरपरस्ती है, और दीगर ज़िम्मेदारान हज़रात भी इनके साथ हैं, जिनके ताउन से इदारा काफ़ी तरक्की में है और बहुत सारी बच्चियां यहाँ तालीम हासिल करती हैं। बारहा हमारा आना जाना होता है। हम लोगों से अपील करेंगे कि इस इदारे को की तामीर और तरक्की में खूब हिस्सा लें और शिरकत करें। तो लोगों को जुड़ना चाहिए और इस इदारे की भरपूर मदद करनी चाहिए ना। जी। हज़रत काजी साहब ने भी आप लोगों से दरख्वास्त की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जामिया इक़रा लिल बनात मौलाना अलाउद्दीन साहब के मदरसे में आइए और जो भी कुछ आपसे बन पड़ता है इसके तामीर और तरक्की में हिस्सा लीजिए। यहाँ पे जो गरीब बच्चियाँ पढ़ती है उनको पढ़ने में आप लोग मदद करिए, और ख़ास तौर से ये जो शादी हुई है एक यतीम बच्चे की, हम चाहेंगे कि आप लोग इनके लिए दुआ करें ताकि इनकी ज़िंदगी जो है हमेशा खुशहाल रहे और सबों का शफ़क़त का साया जो है इनके साथ हासिल रहे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर मौलाना साहब का हौसला बढ़ाएंगे और इस मदरसे को भी अपनी दुआओं से नवाजेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक।